چھوڑا نبی کا رستہ تو کیسا امتی ہے، چھوڑا نبی کا رستہ تو کیسا امتی ہے، تو کیسا امتی ہے، تو الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ روزے کے آداب نمبر 7، سحری دیر سے کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افطاری میں جلدی کرو اور سحری کو مؤخر کرو۔ نمبر 8، روزے کی حالت میں خاص طور پر گناہوں سے بالخصوص غیبت اور جھوٹ سے بچنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزے کی حالت میں بھی جھوٹی باتیں اور برے اعمال نہ چھوڑے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بخاری شریف کتاب الصوم۔ نمبر 9، روزے کی حالت میں فحش باتیں نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی دن تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو فحش باتیں نہ کرے اور نہ نادانی کرے۔ بخاری شریف کتاب الصوم۔ نمبر 10، لغویات سے باز رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہے، حقیقی روزہ تو لغو اور فحش گوئی سے رکنا ہے۔ سنن کبریٰ للبیہقی۔ نمبر 11، بکثرت اعمال خیر کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور آپ رمضان میں اس وقت بہت زیادہ سخاوت کرتے جب آپ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ملاقات کرتے، اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخاوت کرنے میں تیز تر ہو جاتے۔ بخاری شریف کتاب الصوم۔ نمبر 12، افطار جلدی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک لوگ جلدی افطار کریں گے تب تک وہ دشمنوں کے مقابلے میں غالب ہی رہیں گے۔ ابو داؤد شریف کتاب الصوم۔ نمبر 13، افطار کی دعا پڑھنا۔ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار فرماتے تو یہ دعا پڑھتے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ ترجمہ، پیاس ختم ہو گئی اور رگیں تر ہو گئی اور اجر ثابت ہو گیا انشاءاللہ۔ ابو داؤد شریف کتاب الصیام۔ نمبر 14، ممکن ہو تو کھجور سے ورنہ پانی سے افطار کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو اسے چاہیے کہ کھجور سے افطار کرے، پس اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے افطار کر لے، اس لیے کہ پانی بڑا خوشگوار ہے۔ ابو داؤد شریف کتاب الصیام۔ نمبر 15، روزے داروں کو افطار کروانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی روزے دار کو افطار کرائے تو اس کے لیے بھی روزے دار کے مثل اجر ہوگا، مگر روزے دار کے اجر میں سے کچھ کم نہ ہوگا۔ ترمذی شریف ابواب الصوم۔